دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر۔ السلام علیکم، چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کمر درد۔ کمر درد کیوں ہوتی ہے، اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے، ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر طلحہ بھٹی، کنسلٹنٹ نیورو سرجن AO ہاسپٹل کراچی۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک عام فہم شخص کیسے سمجھ سکتا ہے کہ کمر درد کیا ہے؟ دیکھیے، کمر درد ایک بہت ہی کامن چیز ہے جو تقریباً ہر انسان کو آلموسٹ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہوتی ہے۔ اس کے اعداد و شمار کی بات کریں تو 60 سے لے کر 90% لوگوں کو پیدائش کے بعد جوانی سے لے کر لڑکپن تک کبھی نہ کبھی یہ مسئلہ ہونا ہی ہوتا ہے، اور یہ دوسرا موسٹ کامن کاز ہے جو کہ اسپتال چھٹی لے کر آ جاتا ہے اپنے کام سے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیں گے کہ نارملی جو ہے وہ لوگ کمر درد کو بہت زیادہ اوائڈ بھی کرتے ہیں کہ ہلکا پھلکا کمر میں درد ہوا، ایک پیراسیٹامول لے لی اور کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے، اس سے درد رفع ہو گیا اور سو گئے یا آرام کر لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے بار بار نیگلیکٹ کرنا اچھی بات ہے یا یہ آگے چل کر آپ کے لیے خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے؟ کمر درد کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہلکا پھلکا کمر کا درد ہے، آپ نے 1 دفعہ دوائی لی، 2 دفعہ دوائی لی، آپ نے آرام کیا، ٹھیک ہے، اس میں درد میں آرام آ گیا، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک مسئلہ آپ کو ہفتے سے زیادہ تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کمر کا درد نہیں جا رہا، تو زیادہ بہتر ہے کسی اسپیشلسٹ کو دکھا دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر کمر درد ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ معمولی پٹھوں کا ہی درد ہو، اس میں دوسری پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہے، ہڈی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے، فریکچر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ارکنیسا اور شاٹیکا والا مسکولر اسپازم بھی ہو سکتا ہے۔ مسکولر اسپازم بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو درد 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم لے رہا ہو تو آپ ضرور کسی اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کریں اس کے بعد۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈائگنوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہر وہ پیشنٹ کے جو کمر درد کی شکایت کے ساتھ اگر آتا ہے تو اس کی ارلی ڈائگنوز کس طرح سے کی جاتی ہے؟ دیکھیے، سب سے جو بیسک ٹیسٹ ہمارا جو کیا جاتا ہے کمر درد کے لیے، ہم لوگ جنہیں ایکس رے سادہ کرواتے ہیں۔ اگر ایکس رے میں کرویچر میں کوئی فرق آتا ہے، مطلب اس کے اندر ہڈیوں کے اندر کچھ ہمیں چینجز نظر آتے ہیں، جو نارمل کرویچر اسپائن کا ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ مسکولوسکیلیٹل ہے یا اسپازم والا درد ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی نمایاں چیز نہیں ہوتی تو پھر ہم جمپ کرتے ہیں MRI کی طرف۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ گیج کرتے ہیں کہ کمر درد کتنا ہے، تو اس کی انٹینسٹی دیکھنے کے لیے یہ 2 ٹیسٹ ہیں ہمارے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر اگر بات کی جائے، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایج فیکٹر کے حوالے سے یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ایسی مطلب فیلڈز ہیں یا کون سے ایسے شعبے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ کمر کے درد کے مریض جو ہیں ان کا ریشو زیادہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، اس میں اکثر مریض جب میرے پاس کمر کے درد کے ساتھ آتے ہیں یا کمر کا درد جو ٹانگوں میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے میں مریضوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پیشنٹ ایجوکیشن یہی ہوتی ہے کہ انہیں سب سے پہلے آپ پوسچر کریکشن بتاتے ہیں۔ زیادہ تر وقت ہوتے لیبرر ہوتے ہیں جو کہ آفس ورک کر رہے ہیں یا میکینیکل ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، مطلب وزن اٹھانے کا کام کر رہے ہیں، ڈرائیور ہیں، پرولونگ سٹنگ کر رہے ہیں، امپراپر پوسچر ہے، مطلب وہ صحیح طرح بیٹھ نہیں رہے، کرسی ہے لیکن ٹیک لگا کر نہیں بیٹھ رہے، زیادہ تر وزن اپنی کمر پر دیا ہوا ہے، لیٹے موبائل دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی سارے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ یا کوئی جناب بھاری چیز اٹھا لی، پانی کا گیلن اٹھا لیا، بے احتیاطی میں بچے اٹھا لیا، تو وہ والی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کمر درد کو ایگراویٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بات کی وزن اٹھانے کے حوالے سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک بہتر پروسیجر اس حوالے سے کیا ہے؟ ایک تو یہ آپ بتا دیجئے کہ اگر کمر درد کا پیشنٹ بندہ ہے یا اگر چاہتا ہے کہ وہ کمر درد کا پیشنٹ نہ بنے تو وزن اٹھانے کے حوالے سے وہ کیا احتیاطی تدابیر اپنا؟ دیکھیے، ایک سرٹن اماؤنٹ آف ویٹ الاؤبل ہوتا ہے، لیکن وہ بھی جناب یہ ہے کہ کمر کو جھٹکے سے نہیں اٹھانا۔ تو بیسکلی جو ہم اس میں مریضوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جھک کر آپ کو کام نہیں کرنا، اور تقریباً جناب 5 سے 10 پاؤنڈ اس سے زیادہ وزن آپ نہیں اٹھائیں گے جو آلریڈی کمر درد سے سفر کر رہے ہو، کیونکہ وہ پین ایگراویٹ کرے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جناب احتیاط یہی کرنی ہے
کہ مطلب وہ جب بھی نا ایسی کوئی چیز کر رہے ہوں تو کسی اور سے ہیلپ لے لیں وہ کام کرنے میں. ٹھیک ہے, تو اس میں کمر کا درد آگے بڑھنے میں, کوئی سیریس مسئلہ ہونے میں بہتری آ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ افراد کے جن کا وزن بہت زیادہ ہے یا جو نیچے پراپر طریقے سے جاگرز نہیں پہنتے, نارمل چپل پہنتے ہیں, اپنے پوسچر کا خیال نہیں رکھتے, ایسے لوگوں کی کمر کس حد تک نقصان مطلب جھیل سکتی ہے؟ دیکھیں کمر درد کے اندر جو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا وزن زیادہ ہونے کا. اگر انسان کا وزن اپنے سے 1.5 گنا زیادہ ہے تو اس کی کمر پر تقریباً 3% زیادہ جو ہے نا وزن اس کا ہر وقت پڑتا رہے گا. لیٹا رہے گا تو اس کو نہیں پتہ چلے گا, واک کرے گا تو دباؤ ڈبل ہو جائے گا, چلنا پھرنا, اس کے علاوہ جمپنگ, بھاگنا, کہیں سیڑھی چڑھنا, تو ہر جگہ جو ہے نا اس کے کمر کے موہروں پر دباؤ آئے گا, جو کہ کیا کرواتا ہے, وہ ڈسک کو سلپ کرواتا ہے, نسوں کو تناؤ دیتا ہے, جوائنٹس کو تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب اتنا زیادہ وزن ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو جسم بنایا ہے وہ ایک سرٹن ایج کے ساتھ, ایک سرٹن ویٹ کے ساتھ بنایا ہے, تو اگر اس ویٹ سے جتنا وزن زیادہ ہوگا تو وہ جو ہے نا اور نقصان دہ اس کے لیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, MRI کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ MRI جو ہے وہ بنیادی طور پر کروائی کس وجہ سے جاتی ہے, ہم نے کیا اس میں دیکھنا ہوتا ہے؟ دیکھیے MRI کی جو ہمارے پاس انڈیکیشن کہہ لیں یا MRI کی جو کاز کہہ لیں, ہم لوگ اس وقت کرواتے ہیں کہ جو مریض جن کی کمر کا درد اتنا زیادہ شدید ہوتا ہے کہ دوائیوں سے بھی آرام نہیں آ رہا ہوتا, ٹانگوں میں درد جا رہا ہوتا ہے اور ان کو سنپن بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو MRI دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. بیسکلی اٹ از اے ڈائگنوسٹک ٹول. ٹھیک ہے, لوگوں کا ڈر ہے کہ MRI کرا لیں گے نہیں تو کیا نکل جائے گا, تو MRI انہی کے لیے ہوتا ہے بیسکلی تاکہ ان کی تشخیص ہو سکے کہ مسئلہ کیا ہے, کیا آیا یہ دوائی والا مسئلہ ہے ابھی, یا ورزش والا مسئلہ ہے, یا ابھی سرجری کرنے والا مسئلہ ہے, جو کہ پیچیدہ مسئلے کے اندر پڑ سکتے ہیں بعد میں, پیروں میں کمزوری آنا, پیشاب کی بندش ہونا اور دوسرے مسائل پڑ سکتے ہیں. تو وہ چیز نہ آنے کے لیے MRI کروایا جاتا ہے تاکہ اسے ڈائگنوز ارلی کر لیا جائے, تاکہ وہ مسئلہ پتہ چل جائے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کون سے ایسے سٹیجز ہیں کمر کے حوالے سے کہ اگر وہ ڈائگنوز ہو جائیں تو آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے؟ اچھا, اس کے اندر ہمارے پاس دیکھیں 4 ایسی بڑی چیزیں ہیں جو کہ مطلب یہ آ گئی مریض میں تو آپ کو آپریشن کی طرف جانا ہی جانا ہے. ایک, دوائیوں کو 6 ہفتے آپ نے دیا, 6 ہفتے تک اگر دوائیوں میں آرام نہیں آیا اور موہرے نے نس کو دبایا ہوا ہے تو وہ ایک انڈیکیشن بن جاتی ہے سرجری کی. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے پنجے میں کمزوری آ گئی. ٹھیک ہے, چپل بار بار نکل رہی ہے, پیر گھسیٹ کر چل رہا ہے, تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اب سرجری جلد سے جلد کروانی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پیشاب بند ہونا. ٹھیک ہے, پیشاب رک گیا, رک کر آ رہا ہے, پیشاب میں مسئلہ ہو رہا ہے, لوگ عمومی طور پر اس بات کو چھپا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بتا نہیں رہے ہوتے. اور چوتھی چیز اس میں یہ آتی ہے کہ اتنا شدید درد ہے کہ وہ دوائیوں سے بھی حل نہیں ہو رہا اور مریض کی بیسکلی کوالٹی آف لائف امپیئر ہو گئی, تو پھر جناب ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ایک کامن ورڈ جو بہت زیادہ MRI میں بھی آتا ہے, میں چاہوں گا کہ اسے ذرا آپ کھول کر بیان کر دیں, وچ از ڈسک بلج. دیکھیں تقریباً ڈسک بلج جناب ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایج کے بعد آتا ہی آتا ہے. 30-35 سال کے بعد ایک ڈیجنریٹو پروسیس ہے, عمر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ڈسک خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی جگہ سے ڈسک سلپ ہوتی ہے, باہر آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کینال میں آ جاتی ہے, مطلب جو ہمارا حرام مغز ہے اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے. اگر وہ نسوں کو بند نہیں کرتی تو وہ ڈسک بلج کوئی پرابلم نہیں کرتی. اگر وہ جو نا اثر ڈالنا شروع کرتی ہے کہ وہ ایسا درد کر رہی ہوتی ہے جو کمر سے پیروں تک جا رہا ہوتا ہے, چلنے بھی مسئلہ ہو رہا ہے, 10 قدم چلیں گے پیر سن ہو رہا ہے, باتھ روم تک جانے میں مسئلہ ہے, کوئی بھی معاملاتی زندگی میں مسئلہ ہے, گھر سے مسجد نہیں جا سکتے, دکان نہیں جا سکتے, پہلے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اب نہیں چڑھ پا رہے, تو یہ سارے مسئلوں کے لیے پھر ہمیں جو نا سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آج کل جو گیجٹس کا بہت زیادہ یوز ہے, اور خاص طور پر کچھ ایسے گیم جو کہ بول کر کھیلے جائیں اور جن میں وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہے, جیسے کچھ اپلیکیشنز بھی ایسی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک ہماری آنے والی نسل کو اور پرانی نسل کو خراب کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر اس کو ہم لوگ آج سے 30 سال پہلے لے جائیں, یا ایون اگر اب ہم گاؤں کی زندگی کو کمپیئر کرتے ہیں شہر کی لائف سے, تو بیک پین, ریڈیکولر پین, یہ والے مسائل جو کہ گاؤں کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے اس میں کمپیریٹیولی کم ہوتے ہیں,
کیونکہ وہ ان کی ڈائٹ نیچرل ہوتی ہے, وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, واک کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہے. اب ہمارے پاس پارکس کا کتنا فقدان ہے. گھر سے ہم باہر نکلتے ہیں تو جو ہمارے حالات ہیں, موبائل سنیچنگ, یہ وہ مسائل اور دوسری چیزیں, تو کراچی میں کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں پر جو نا باہر جا سکے. باہر تو بہت دور کی بات ہے, دھوپ نہ آنا, ٹھیک ہے. خواتین ہمارے پاس آتی ہیں, سیویئر آسٹیوپوروسس ہوتا ہے, یعنی ہڈیاں بھور ہوتی ہیں, کمر کا درد ہوتا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ وہ سارا دن گھر سے باہر ہوں گی تو نقاب میں ہوں گی, اور گھر کے اندر بھی ہوں گی تو وہاں دھوپ کی رسائی نہیں ہوگی. تو یہ والے کچھ فیکٹرز ہیں, لیکن اس کو اوور کم کس طرح کرنا ہے کہ واک کرنے کی آپ کو عادت ڈالنی ہے. آپ لفٹ کی جگہ سیڑھیوں کا استعمال کریں, آفس کے اندر بھی کوشش کریں زیادہ تر چہل قدمی کا کام کریں, ٹھیک ہے. اور نائٹ کے اندر کہیں پارک ہے تو وہاں پر بھلے آپ گاڑی سے جائیں, وہاں پر جو نا اس کے راؤنڈ لگائیں. جتنی ایکسرسائز کریں گے اتنا زیادہ کمر کا درد کم ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بہت زیادہ ارلی ڈائگنوز کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی کمر درد کی شکایت لے کر جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہیں اسپیشلی سرجنس انہیں MRI ریکمینڈ کر دیتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, اس حوالے سے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے مریضوں کے ساتھ جس میں ہمیں MRI جلدی کروانا پڑتا ہے. جیسے کوئی بچہ ہے 20 سال سے کم جس کا کمر درد دوائیوں سے حل نہیں ہو رہا, یا 50 سال سے بڑا انسان ہے, یا پھر اس کا تیزی سے وزن گرا ہو, کرونک اسموکر ہو, پیشاب کا انفیکشن ہو, کوئی بھی ایسی وجہ ہو جس سے یا چاول والی گولی استعمال کر رہا ہو کافی عرصے سے, کوئی کینسر کا مسئلہ ہو, کوئی خاندان میں TB کا مسئلہ ہو, تو ہمیں جلدی MRI کروانا پڑتا ہے. کیونکہ صرف ضروری نہیں ہے ارک النساء ہی اس کا ایک کاز ہو, کمر میں اور حرام مغز پر اور بھی چیزیں ہوتی دیکھنا پڑتا ہے. کوئی رسولی کا مسئلہ تو نہیں ہے, موروں کی TB تو نہیں ہے جو کہ صرف درد کی علامت کے ساتھ ہی آئے گی, نہ اس میں کھانسی ہوگی, نہ اس میں کوئی رات میں جو نا ٹھنڈے پسینے آئیں گے. تو یہ والے مسائل ہوتے ہیں. اور دوسرا کہ جو اس کی حرام مغز کی اگر کوئی رسولی بھی ہے تو اس میں صرف کمزوری آتی ہے, اکثر کو تو درد بھی نہیں ہوتا کمر میں, صرف پیروں میں کمزوری آتی ہے اور MRI پر ڈائگنوز ہوتا ہے. تو ان مریضوں کو ہمیں جلدی کرنی پڑتی ہے. تو جو مریض ہم کلینک میں دیکھتے ہیں اس نوعیت کی یا ان علامات کی, ان میں ہم MRI جلدی ایڈوائز کرتے ہیں. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. ویلکم بیک. ناظرین اس وقت طلحہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نارملی وہ مریض کہ جو عمومی طور پر جو ہے وہ گھبراتے ہیں کہ جی سرجن کے پاس گئے تو وہ تو سرجری کا ہی بتائے گا, یا پھر کنسلٹنٹس جو ہیں ہمارے وہ اگر پیشنٹ کو بہت پرولونگ لے جائیں کنزرویٹو مینجمنٹ پر, یعنی ادویات پر یا کسی اور موڈ پر, تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ مریض کو نقصان پہنچتا ہے؟ اور آیا ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ میں سوال کو ایک اور سوال کو ساتھ میں جوڑ دوں کہ کیا ایسے سٹیجز بھی آ جاتے ہیں کہ جس میں پھر سرجری کا بھی وہ رزلٹ نہیں نکلتا؟ دیکھیے یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں میں کہ اگر ہم سرجن کے پاس جائیں گے تو سرجری بتائے گا. بنیادی طور پہ کہ کچھ مرض ایسے ہیں جیسے کہ ارک النساء والا مسئلہ ہے, اس میں سرجن کو پتہ ہے کب تک دوائیاں دینی ہیں, دوائیوں سے آرام نہیں آنا, اس کے بعد ورزش کا طریقہ ہے, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کا طریقہ ہے. یہ سارے جب ٹریٹمنٹ آپشنز فیل ہو جاتے ہیں سرجن کے پاس ایک آپشن بچتا ہے سرجری کرنے کا, ٹھیک ہے. جبکہ ایک دوائی والے ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا رہے گا جب تک آخری یا ایمرجنسی کی نوعیت نہیں آتی کہ پیشاب بند ہو جاتا ہے, مریض جو نا ویل چیئر پر آ جاتا ہے, اسٹریچر پر آ جاتا ہے, تب تک وہ دوائیاں چلاتا رہتا ہے. کیونکہ پیر کی جو کمزوری ہے عمومی طور پر اگر مریض کے پٹھوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے تو واک کر رہا ہوتا ہے, پنجے بھی اٹھا رہا ہوتا ہے, اس کو محسوس صرف تب ہوتا ہے جب وہ سیڑھیوں پر چل رہا ہوگا یا کہیں اونچی جگہ پر چل رہا ہوگا یا پھر کلچ یا بریک کا کام کر رہا ہوگا. تو یہ بہت سٹل سی کمزوری ہوتی ہے جو مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتی اور وہ اس کو لیے چل رہا ہوتا ہے. صرف درد کی دوائی کھا لیتا ہے. درد کی دوائی کوئی جادو نہیں کرتی. جو نس جو دبی ہوئی ہے, جو نس یہ چلا رہی ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے, وہ ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے باڈی کا کہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے. اب اس مسئلے کے لیے ہم درد کی دوائی کھا لیتے, درد میں آرام آیا تھا, ہم سمجھتے ہیں وہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ بالکل ویسے ہی مثال ہے یاسر بھائی کہ مطلب بلی کے سامنے ایک کبوتر ہے, کبوتر نے اپنی آنکھیں بند کر لی کہ بلی وہاں پر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز وہاں ہے اور وہ بچ گیا.
تو بالکل یہ وہی والی چیز ہے کہ زیادہ تر لوگ مریض ڈر رہے ہوتے ہیں اس چیز سے کہ وہ سرجن کے پاس جائیں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, دوسرا سوال آپ کا جو تھا اس کے اندر کہ پرولونگ دوائیوں سے کیا نقصان ہوتا ہے. دیکھیں, ہم جو دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایسی دوائیاں ہیں یاسر بھائی جس میں پیٹ پر مسئلہ آ سکتا ہے, کرونک میدے کا مسئلہ آ سکتا ہے, اور گردوں پر بھی اثر کرتی ہے, کیونکہ یہ ہائی پوٹینسی کی دوائیاں ہوتی ہیں, پلس ڈپینڈنسی بھی. جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں آدھی سے زیادہ آپ کمر کے درد والوں سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے زیادہ تر دوائیاں ہم کھاتے ہیں, ہمیں نیند کا خمار رہتا ہے, کوئی لائٹ پاور کی بھی ہو یا نارمل پاور کی بھی ہو, تو اس میں سیڈیشن رہتی ہے, وہ کام پر نہیں جا پائیں گے, گولیاں کھاتے رہیں گے, آرام کرتے رہیں گے, تو بیسکلی ان کی کوالٹی آف لائف وہ چیز امپیئر ہوئی بھی ہے. جبکہ سرجریز کے برعکس وہ کاز کو, وہ پرابلم کو ٹریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ آپ کنسلٹ ضرور کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوائیاں بالکل چھوڑ دیں, دوائیوں کی ایک حد مقرر ہونی چاہیے کہ اب میں نے اتنا ٹائم دوائی کھا لی, میرے علامات میں کوئی بہتری نہیں ہو رہی, تو اٹس ٹائم کہ میں ایک سرجن سے کنسلٹ کر لوں, کیا میرا سرجری والا مسئلہ تو نہیں ہے. سرجری کروانا یا نہ کروانا وہ آپ کا فیل ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کروانا چاہیں یا نہیں کروانا چاہیں, لیکن یہ ہے کہ کنسلٹ ضرور کر لیں اس چیز کے اسپیشلسٹ سے جو آپ کو آپ کا مسئلہ شروع کے علامات میں بتا دے. کیونکہ جتنا دیر کریں گے بعد میں دوائیاں کھاتے رہیں گے, اس میں اگر ایک بار مریض اسٹریچر پر آ گیا, ویل چیئر پر آ گیا, دیکھیں میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ مریض چلتا ہوا آئے گا تو وہ آپریٹ کے بعد چلتا ہوا جائے گا, مریض آئے گا ہی لیٹا ہوا تو وہ سرجن جو بھی محنت کر لے, جتنی ورزش کروا لے, جو آپریٹ کر لے, تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ واپس وہ اپنے پیروں پر فوراً کھڑا ہو جائے, چلتا ہوا چلا جائے. تو اچھے وقت میں سرجری کروانی چاہیے تاکہ برائی نہ آئے, برے وقت میں سرجری کروانے کے رزلٹ برے ہی رہتے ہیں. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک بہت جدت والی ٹیکنالوجی وچ از منیمل انویسو سرجری, جسے کی ہول سرجری بھی کہتے ہیں, ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ منیمل انویسو سرجری ہے کیا, اور خاص طور پر اسپائنل سرجریز میں ان کا کیا رول ہے, اور کون سی ایسی اسٹیجز ہوتی ہیں کہ جس میں منیمل انویسو سرجری کام نہیں کرتی, ہمیں اوپن سرجری ہی کرنی پڑتی ہے. اچھا, اس میں ناظرین کو میں یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ایک اوپن لیمینیٹمی ڈسیکٹمی ہوتی ہے یا اوپن سروائکل اپروچز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک چھوٹے چیرے سے وہ کام کیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے مریض کی سلیکشن الگ ہوتی ہے. ہر مریض اس چیز کے لیے نہیں ہوتا. جیسے جس کی بہت چھوٹا ڈسک بلج ہوتا ہے جو ہم عمومی طور پر دوائیوں پر مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ وہ چھوٹے سے چیرے سے وہ ڈسک کو ایڈریس کرتے ہیں. اس میں آسانی یہ مریض کے ساتھ ہوتی ہے کہ جناب اسی دن یا اگلے دن اس کی فوراً چھٹی ہو جاتی ہے. چیرا کم ہے, اس میں درد بھی کم ہوگا, زخم کے مسائل بھی کم ہوں گے اس کے اندر, یہ ایڈوانٹیج ہے. عمومی طور پر اس کو جو میں کیا جاتا ہے اس میں مائکروسکوپ یا پھر اینڈوسکوپ کی نیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سارے نیورو سرجن اس سے واقف نہیں رکھتے, لیکن یہ جدید طریقہ ہے. لیکن یہ کنڈیشن وہ ہے کہ بہت چھوٹی ڈسک ہو اور بہت ہی ابتدائی والا مسئلہ ہو. اگر پورا حرام مغز کا کینال پورا بند ہوا ہوگا تو اوپن چیرے کے ساتھ ہی بڑی سرجری کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہمارے قوم کے اندر اس میں لوگوں کو ڈر اتنا ہوتا ہے تو وہ چھوٹے سے مسئلے کو بڑا کر دیتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چھوٹے چیرے سے کام ہوگا. تو پیشنٹ سلیکشن ڈپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر, لیکن یہ جدید طریقہ ہے اور اب یہ فیوچر آف نیورو سرجری آگے ہوتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ اس وقت ہم اپنے ایک پروگرام کے آخری حصے میں ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ اب سوالات کو بھی جو ہے وہ سم اپ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب, وہ افراد کے جو بہت زیادہ وزنی کام کرتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے, جن کا جہاز توڑنے کا یا کباڑ کا سامان توڑنے کا کام ہے, یا ہتھوڑے کا استعمال بہت زیادہ ہے, یا ویٹ بہت زیادہ اٹھانا ہے, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا وہ اپنے کام سے ہلکا ہلکا بریک لیں, یا کیا ایسے اقدامات کریں کہ جن کے سبب ان کو کمر کے مسائل کم سے کم ہوں؟ دیکھیے, لفٹنگ کے کچھ پراپر اسٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کمر پر جھٹکا دے کر آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی بھی وزن اگر آپ کا اٹھا رہے ہیں تو وہ پیر کے پٹھوں کی مدد سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ والی چیز آتی ہے پیشنٹ ایجوکیشن سے, اور ظاہر سی بات ہے جو لیبرر ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہوگا, تبھی وہ اتنا پتھر توڑنے والا کام کر رہا ہے, اتنا بھاری والا کام کر رہا ہے, تو اس کو سرجن کے پاس یا فزیشین کے پاس رسائی نہیں ہوگی, اس کو نہیں پتہ ہوتا کس طرح وزن اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس میں سے کام میں سے بریک لے لیں جب کمر کا درد ہو. ٹھیک ہے, ریسٹ کریں, کمر کی ورزش کروائے,
اچھی طرح اس کی ریہیبلیٹیشن ہو، اس کے بعد اس کو پراپر طریقہ سکھایا جائے کہ اگر وزن اٹھانے کا کام کرنا ہی ہے اس کو اپنے معاش کے لیے، یا کوئی کو اور متبادل کام کر لے، تو یہ والے طریقہ کار اس کو اپنانے پڑیں گے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات میں چاہوں گا کہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق کیے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ اچھا دیکھیے، نیورو سرجری ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نا یہ آپ دل بدل سکتے ہیں، گردے بدل سکتے ہیں، دماغ اور حرام مغز بدل نہیں سکتے. تو کوئی چیز جو کنٹرول کر رہی ہے پورے جسم کو، اس چیز میں مہارت حاصل آنا، یہ چیز ہمیشہ مجھے فیسینیٹ کرتی تھی. میری بڑی قسمتی ہے کہ مطلب MBBS کے بعد مجھے نیورو سرجن بننے کا موقع ملا. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو irreplaceable ہے. جوڑ بدلوا لو گے آپ، گردے بدلوا لو گے، دل بدلوا لو گے، لیکن یو کین ناٹ ریپلیس اور چینج یور برین. ابھی بھی برین کی چوٹ ہو، حرام مغز کی چوٹ ہو، تو اس میں آپ بیسٹ آف بیسٹ کیئر کے ساتھ بھی اس کو ریجنریٹ نہیں کیا جا سکتا. یہی اس چیز کی حسن ہے، اور یہی چیز مجھے فیسینیٹ کرتی ہے کہ ایک واحد چیز ہے جس کے آگے ساری دوائیاں، سارے ڈاکٹر بے بس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے جو یہ ساری چیزیں کنٹرول کر رہی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یقیناً ہر ایک کامیاب فرد کے پیچھے اس کے اساتذہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اساتذہ کے متعلق بھی بتائیے، اور کوئی ایک ایسے خاص استاد کہ جن کا آپ نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ میں اپنے پروفیسر سپروائزر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اور وہ تمام اساتذہ، کیونکہ انسان کے فیز ہر لائف کے اندر ہی چینج ہوتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سرجری میں میرے پروفیسر شمس تھے، اور نیورو سرجری کے اندر پروفیسر عمران تھے، جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے ہر چیز ہمیں سکھائی ہے بیسکلی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ اس وقت آخری مرحلہ ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. بس آخر میں یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کا جو ڈر ہے نیورو سرجن کے پاس، دیکھیں کوئی بھی سرجن کسی بھی پیشنٹ کو کاٹنے کے لیے نہیں بنائے. آبویسلی پہلے وہ دوائی دے گا، بہتری نہیں آئے گی تو ہی وہ سرجری ایڈوائز کرے گا، اور ہر سرجن بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا مریض دوائیوں سے ٹریٹ ہو جائے اور ورزش سے بہتر ہو جائے. لیکن جو کیسز رسپونڈ نہیں کرتے ہم انہی کی سرجری ایڈوائز کرتے ہیں. اور سملرلی دوسرا میں مشورہ یہ دوں گا لوگوں کو کہ MRI اور چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیں. اگر وہ ان چیزوں سے ڈرتے رہیں گے تو کبھی بھی وہ ان کی ڈائگنوز نہیں ہو پائے گی. مسئلہ ڈائگنوز ہوگا تبھی وہ بہتر ہوں گے، تبھی پراپر علاج ہوگا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور سر میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ضرور آئیں گے. ضرور. اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ایک اپنے حوالے سے بتا دیجئے کہ آپ کون کون سے دن اور کہاں کہاں OPD کرتے ہیں سر. اچھا، میں کنسلٹنٹ نیورو سرجن ہوں. جیسا شو میں شروع بتایا تھا AO ہاسپٹل میں، تو منڈے، وینسڈے، فرائیڈے میں AO اسپتال میں ہوتا ہوں ناظم آباد والے 3 سے 5، اور اس کے بعد میں امام کلینک میں ہوتا ہوں 5:30 سے 7:30 بجے تک. اور جمعرات اور ہفتے والے دن میں چنور جنرل اسپتال میں ہوتا ہوں 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان. تو یہ 3 میرے پرائمری جنرل سیٹ اپس ہیں جہاں پہ میں شام میں ہوتا ہوں. صبح میں ٹراما سینٹر سول اسپتال کے اندر ہوتا ہوں، جو کہ ایک لارجسٹ ٹرشری کیئر سیٹ اپ ہے، اور اس کے اندر بیسٹ آف دا بیسٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، انتہائی مشکور، انتہائی ممنون. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر طلحہ بھٹی، کنسلٹنٹ نیورو سرجن AO ہاسپٹل کراچی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.